جی السلام علیکم. جی آپ پوچھیے. جی وعلیکم السلام. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ انسان پہلے آیا ہے اور اسلام بعد میں آیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانیت بنائی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم لوگ کیوں اسلام کو اوپر پہلے ہر چیز میں اسلام کو بساتے ہیں؟ ہمیں پہلے ایک اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. اور آپ اسی طرح دیکھتے ہیں اگزامپل کے طور پہ ویسٹ ہیومینٹی کی طرف جا رہا ہے. ہیومینٹی از اے ریلیجن, جس کی وجہ سے آپ مدر ٹیریسا اور ان سب کی اگزامپل دیکھیں, وہ جو ہے انسانیت کی زیادہ خدمت کر رہے ہیں. ہم لوگ اسلام کرتے رہتے ہیں. ایک اچھا انسان بنے تو ہم اچھا بعد میں مسلمان بھی بن سکتے ہیں. تو آپ کیا کوشچن یہ کہ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم اسلام کو کیوں اوپر لے کر آتے ہیں؟ انسان پہلے آیا ہے, انسانیت کے اوپر لے کے آئیں. انسانیت کو اوپر لے کر. اچھا, یہ پہلے تو یہ مفروضہ کلیئر کر لینا کہ انسان پہلے آیا ہے اسلام پہلے آیا ہے. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. تو جب آپ کو اسلام کے فلسفے کا پتہ چل جائے گا تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اسلام پہلے آیا یا انسان پہلے آیا. تو فلسفہ اسلام کیا ہے؟ مقصد اسلام کا یہ ہے کہ انسان کی فلاح ہو. یہ تو انتہائی سینسلیس قسم کا اپروچ ہوگی کہ ہم بغیر مقصد کے آئے تھے اور یہاں آ کے ہم نے دیکھا کہ یار ماحول کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا سیکھیں. بیسکلی انسانیت کا فلسفہ یہ ہے کہ سچویشنل پیرامیٹرز جو ہے نا وہ سچویشن کی بیس کے اوپر سیٹ کیے جائیں اور پھر دیکھا جائے کہ جو مورل لاز بنتے ہیں کسی ایک علاقے میں وہ کسی دوسرے علاقے میں شاید نہ بنے. بیسس کیا ہے کہ پہلے اللہ نے مقصد بنایا, پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان بنایا, اور وہ مقصد اصل میں اسلام ہے. یہ اگر میں سوچ لیا کہ ہاں انسان بنانے کے بعد اللہ نے سوچا کہ ہاں ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے, تو پھر کوئی بیسک گائیڈ لائنز بنا دی, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی فراست کے اوپر سب سے بڑی چوٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی فور سائٹ ہی نہیں تھی, اس کا مطلب ہے. تو ہم اس ڈیٹی کو سمجھے ہی نہیں ہے اگر ہم یہ نہیں سمجھے کہ پہلے انسان آیا تھا یا پہلے اسلام آیا تھا. اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے اس کو سمجھنے کے بعد خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ پہلے اسلام آیا تھا, کیونکہ اللہ پہلے آئے تھے. ٹھیک ہے, اللہ تو پہلے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک پورا کا پورا مقصد بتایا, سوچا کہ بھائی اس طریقے سے یہ کرینے بنانے ہیں, یہاں تک پہنچانا ہے کسی ایک مخلوق کو, کس مخلوق کو کہ اس کے اندر ایک کیپیبلٹی ہو کہ وہ ان کرینوں کے اوپر سے چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جائے. پھر اس کے لیے پھر آدم کو بنایا. اسی لیے فرشتوں نے اسی وقت پوچھا کہ یہ تو شر اور فساد برپا کر دے گا, سمجھ رہے؟ جیسے ہی فساد کا لفظ فرشتوں نے بولا, اس کا مطلب ہے کہ آدم کے بنتے ہی ان کو پتا تھا کہ کیپیبلٹی جتنی بھی اس آدم کے اندر ڈالی ہوئی ہے وہ مقصد پورا ہی نہیں کر سکتا جس مقصد سے انسان کو بنایا گیا ہے. اٹ سیلف مقصد پہلے پہ سمجھ آ رہا تھا سب کو, پھر انسان کی تخلیق ہو رہی تھی. اور یہ صرف انسان کے اوپر بات نہیں آتی, کسی بھی ایک زندہ چیز کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار کسی مقصد سے ہی اس چیز کو بنایا گیا ہے, چاہے وہ پھل سبزی ہو, جانور ہوں, یا بھی کوئی بھی درخت, پیڑ, پھول, پودے ہوں. آپ کو ہر چیز کا مقصد نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں جسے ہم سمجھتے ہیں نا, بالکل اس طریقے سے ہمیں پتا تھا کہ مقصد کے لیے انسان کی پیدائش ہو رہی ہے اور مقصد ہی کے لیے اس کی پرورش کی جا رہی ہے. اور انسانیت کا مذہب کیا کہتا ہے کہ ناؤ وی آر ان سرٹن سچویشنز, اور سچویشن کے اوپر کیا کیا لاز اینڈ ریگولیشن بنانے چاہیے. اس طرح انسان اپنے قانون بناتا ہے کہ چوری ہو گئی تو چلو چوری کے خلاف قانون بنا دیں, زنا ہو گیا تو زنا کے خلاف قانون بنا دیں. ہر چیز کی ریئیکٹیو میجر کے اوپر قوانین بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے قوانین بغیر کسی انسان کے بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ انسانوں کے ہونے کے بعد لگتے ہیں. یہی تو خوبصورتی ہے کہ اگر ہم یہی نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے, اگر ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تب یہ غلط سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یار پھر ایسا کرتے ہیں, پھر اللہ بھی ریئیکٹیو ہو گئے تھے, پھر 2 انسانوں میں مسئلے شروع ہو گئے, 100 میں اور بڑے مسئلے شروع ہو گئے, تو پھر قوانین آنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 1000 لاکھ کروڑ اربوں میں انسانوں میں مسئلے کیا آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے وقت ہی وہ, اور یہی خوبصورتی ہے لوح محفوظ کی کہ پہلے سب قدر کا تناسب کر دیا گیا کہ کس پیمانے کے اوپر کیا کیا چیز کہاں پہ اپلائی کی جائے گی, چاہے وہ شریعہ کے قوانین ہو, چاہے وہ یونیورسل بیلنسز ہوں کہ سٹار کتنے حجم کا بنے گا, سیارے کتنے حجم کے بنیں گے, ڈسٹینس آف پلانٹس ورسز دا سن کیا ہوگا, کتنے آسمان بنائے جائیں گے, یہ سارے. تو اسلام نے اس کا آنسر بڑا اچھا دیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل بنائے, جنت اور دوزخ بنائی, پھر جبرائیل سے کہا جا کے دیکھ کیسی بنی ہے. اس وقت حضرت آدم نہیں بنے ہوئے, جنت دوزخ پہلے سے بنی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے مقصد کا تعین پہلے سے ہی ہو چکا ہوا ہے, پھر کہیں جا کے انسان بنا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے. سو اٹس ناٹ آن دا ریورس, جو کہ ایک عوام میں بات پھیلا دی گئی ہے کہ یار یہ تو
انسان کے لیے اسلام آیا. اصل میں اسلام کے لیے انسان آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے اسلام تھا. انسان کو بتایا کہ چل اب اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے, کیونکہ یہ اس مسئلے میں پھنسے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا. فرشتوں کو تو کوئی مسئلے نہیں ہوتے تھے نا, انسان تو مسئلوں میں سے نکل کے اللہ کے قوانین پورا کرنے والی مشین ہے کہ اس کو شیطان بھی پوری طریقے سے اپلائی کرے گا, اس کو دنیا بھی ادھر ادھر سے مسئلہ ڈالے گی, چاہے وہ بہکائے چاہے وہ مصیبت میں ڈالے. اس کے باوجود یہ اس ٹیسٹ آف انڈیورنس کے اوپر پاس کرنے والی مشین بنائی اللہ نے. سو چھوٹا آنسر یہی ہے کہ یہ مفروضہ یہ سائیکالوجی میں بنا دیا گیا ہمارے. میں نے خود دیدی صاحب کا یہ سلوگن خود پڑھا ہوا ہے اور دنیا پوری اس کے اوپر ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. انسانیت ایک چھوٹا سا سب سیٹ ہے اسلام کا, انسانوں کے علاوہ بھی اللہ کا وہی مذہب ہے کہ جو انسانوں سمیت ہے. تو اس کا مطلب ہے انسانیت ایک چھوٹا سا مذہب ہے اسلام کے اندر. سو اگر اسلام اس چیز میں لوگوں کو کنفیوژن ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو اللہ سمجھ ہی نہیں آیا ابھی تک, کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان کو اللہ تعالیٰ کو ریئیکٹیو سمجھ لیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی نہیں پتہ تھا اور آن دا فلائی ڈیسیژن لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھ کے. سو یہ آپ کی بات سمجھ آ گئی میری آپ کو؟ ڈیڈ آئی آنسر دی کوسچن؟